سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو فرشتے لکھ نہیں پاتے؟ جواب ہے بندے کا دل میں کیا ہوا سچا ارادہ۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو عبادت کے باوجود قبولیت روک دیتا ہے؟ جواب ہے کسی کا حق دبا کر عبادت کرنا۔ سوال ہے وہ کون سا رشتہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے؟ جواب ہے انسان کا عمل۔ اگلا سوال ہے جنت کا وہ دروازہ جو صرف خاص لوگوں کے لیے ہوگا؟ جواب ہے باب الریان، روزے داروں کے لیے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی؟ جواب ہے تہجد کے آخری لمحات۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے خون کے مقدمات کا۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن وہ کون ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا؟ جواب ہے وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈر کیا۔ سوال ہے قیامت کے دن انسان کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ جواب ہے جیسے مرے تھے ویسے ہی۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن زبان بن کر بولے گی؟ جواب ہے انسان کے اپنے اعضاء۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا گروہ ہوگا جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا؟ جواب ہے وہ جو مکمل توکل کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کا پسینہ زیادہ ہوگا؟ جواب ہے تکبر کرنے والوں کا۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون پہچانا جائے گا؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سجدوں کے نشانات سے۔ سوال ہے قبر میں سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ جواب ہے دنیا میں کیا گیا اخلاص۔ اگلا سوال ہے حشر کے دن سورج کس کے قریب ہوگا؟ جواب ہے سب کے، مگر تکلیف اعمال کے مطابق ہوگی۔ سوال ہے پل صراط سب سے تیزی سے کون پار کرے گا؟ جواب ہے وہ جس کی نماز مضبوط تھی۔ اگلا سوال ہے پل صراط پر سب سے پہلے کس چیز کی کمی محسوس ہوگی؟ جواب ہے نیکیوں کی۔ سوال ہے جنت میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا احساس کیا ہوگا؟ جواب ہے خوف کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ سوال ہے جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی کس کی ہوگی؟ جواب ہے جس نے دنیا میں خود کو بدل لیا۔ اگلا سوال ہے پل صراط کہاں نصب کیا جائے گا؟ جواب ہے جہنم کے اوپر۔ سوال ہے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز کیوں ہوگا؟ جواب ہے تاکہ اعمال کے حقیقت ظاہر ہو جائے۔ سوال ہے پل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اگلا سوال ہے پل صراط پر کون لڑکھڑائے گا؟ جواب ہے جس کی نماز میں کوتاہی تھی۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام نے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کون سا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام کے لیے جانور بول پڑے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چونٹی بولی۔
اگلا سوال ہے کس نبی علیہ السلام کے پاس پرندے قطاروں میں آتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم ملا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے شیطان رستہ بدل لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اگلا سوال ہے دجال کا انجام کیا ہوگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے اور انہیں ہلاک کر دیں گے۔ اگلا سوال ہے دجال کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ جواب ہے ایک آنکھ کی کمی اور جادوئی طاقت۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سننے اور خود پڑھنے میں کیا فرق بتایا؟ جواب ہے پڑھنے یعنی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے، سننے کا بھی اجر ہے۔ اگلا سوال ہے کس انسان سے ملنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے والدین یا نیک انسان سے حسن سلوک، ادب اور خدمت کرنے سے روحانی ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جواب ہے یجوج ماجوج کون ہے؟ جواب ہے وہ قوم ہے جو قیامت کے قریب زمین میں فساد برپا کرے گی۔ اگلا سوال ہے یجوج ماجوج کہاں بند ہے؟ جواب ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے ذریعے انہیں روک رکھا ہے۔ سوال ہے یجوج ماجوج کب آزاد ہوں گے؟ جواب ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سوال ہے یجوج ماجوج کے آنے کی نشانی کیا ہوگی؟ جواب ہے زمین میں بڑی تباہی اور لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔